ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی گرد میں عذاب عالم رام و خواب میں تیرے ظہور سے کرو ذرے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنب و فارحی تیرا سلام کے لقاب تیری نگاہ نار سے دونوں مراد پاگئے اپنے غلام و جسلو شروع و انشراف شوق تیرا بن رہو میری نماز سائمام میرا قیام بھی حجام میرا سنن بھی حجام معزز سامعین محترم شیخ عبد الوہاب تحریک پاکستان کے علماء کرام اگلے بار ان کا نظام پھر تھی ویسی سارے چپ کرو یار اور سنا لو چپ کرو بات تو مقصد تو صرف ایک ہے نا کہ حضور کے دین کی بات کرنا اگر اس ڈانس پر اس سٹیج پر نہیں ہو سکی تو اس پر ہو جائے گی اگر اس پر نہیں ہو سکے گی تو اس پر ہو جائے گی اور ہمارا کام ہے حضور کے دین کی بات کرنا اور وہ دین کا پیغام وہ دین کا منشور اور وہ رسول لوگوں تک پہنچانا اور انشاءاللہ جو ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر آئے بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ بتا دیں گے کہ اگر یہ بات یہاں تک نہیں پہنچ سکی جیسے میں مانتا تو نہیں اس لیے کہ ہمارے بابا جی ہمارے خاج نے وہ محنت کی ہے کہ ہاتھ تک ایک بات پہنچ چکی ہے کہ اب ہمیں حضور کا دین تک پر لا رہا اور بابا جی جو سبق دے کر گئے ہیں کہ آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکے گا ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکے گا جو سبق بابا جی نے ہمیں دیا تھا وہ کہاں ہے وہی چلیں گے انشاءاللہ اور اس سے بات نیچے نہیں ہوگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وفا کا پرچم لے کر نکلے ہیں اور انشاءاللہ اس عشق و وفا کا پرچم جو پارلیمنٹ کے ماضی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا
इंशाअल्लाह हमने उसका अमल दरामद अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी कराना है कि सिर्फ पुरानी कलामी मुसलमान नहीं, मुसलमान वो कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कब्जे में ये तलवार दिया जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज है या हैदर कर्रार। हमने वो इस्लाम की बात करनी है, वो इस्लाम की बात नहीं करनी जिसके अंदर जनाब किसी दबाव, किसी प्रेशर और जनाब किसी गुंडागर्द की गुंडों से और किसी जनाब सितमगर की सितम से हम ये कह दें कि हम जनाब हक बात को छोड़ जाएंगे। हमने तो अपने बाबा जी के साथ ये वादा किया है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, आरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, न हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर। हमारे ये जमात सिर्फ मौलवियों की है, ये जमात सिर्फ हाफिजों की है, ये जमात सिर्फ आलिमों की है, ये जमात सिर्फ पीरों की है। नहीं, ये जमात हर उस आशिक़ रसूल की है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत बसती है, हर उस पाकिस्तानी की है जिसके दिल में उसका हुकूमती जमाती है, और हर उस मुसलमान की है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। और इस जमात पर हर उस शख्स का पूरा हक है जिस शख्स का नजरिया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन नज़वी के साथ इत्तेफाक करता है। और ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ इन मसाइल के लिए बाहर नहीं निकले जिनके लिए लोग आज गिरबान कल गिरबान फाड़ते थे, कल आपस में दस्तों गिरबान होते थे, कल एक दूसरे को चोर और डाकू और एक दूसरे को जनाब पाँच और पता नहीं क्या कुछ करते थे। लेकिन जब अपने मफाद की बारी आई तो आपने देखा कि वो सब गले मिल गए। और पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ती चोर ना लगे रड़िया से आप एक ना देगा कि सामने कुत्ते चोर ना लगे तो चोर कुत्ते ना लगे। लेकिन जी सारी के लिए आते हैं जनाब कुरान साहब कह रहे हैं सारी के लिए आते हैं कि कुत्ते चोर ना लगे जनाब। लेकिन एक जमात ऐसी है जिसने अपना नजरिया नहीं बेचा, लाखों करोड़ रुपया भी आप हुई कि ऐसा कोई को गल की थी कि मारी जाऊं जो इस घर से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमार गम गुरबे मसीहा छोड़कर बड़े लोग आए आगे कहने लगे कि जनाब आप हमारे से यहाँ सेटलमेंट करें, यहाँ बात करें, यहाँ सीटें मिल जाएगी, यहाँ सैनिक ना आपको खरीदो फरोख्त करने। हमने कहा हजरत आप देर से पहुंचे, कहते हमसे पहले भी आपको जनाब उसको सेटलमेंट कर दिया, कोई आपसे वायदा करके आपसे पहले मैंने कहा आपसे पहले हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए हैं। और तहरीक पाकिस्तान का वो खालिस नजरिया पाकिस्तान जिसके ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई कि पाकिस्तान का मतलब क्या नहीं करें बल्ले बल्ले गाड़ी वाह तो हो गई कुछ बल्कि इंग्रेज के अंदर इतने निकल के मैं सारे आवाज बैठे सियासी समाजी मुख्तलिफ जमात सारी जमात में कायदीन आवाम के पीछे नस्ल एक वाहिद तहरीक लबैक पाकिस्तान वाहिद जमातें जिससे कारकुनान अपने कायदीन के पीछे चलते हैं और जितने उन्हें बुलाया जाए और बगैर किसी लहता नाला तो हमें इस वास्ते के इन्हें कायदीन कभी चाबी प्याली से बिके नहीं और जो आखिर उठा के बिखा दें और अंदर द टेबल या पता टेबल कोई भी किसी जालिम में हाथ नहीं मिलाया गया। अगर इमरान खान जुल्म करे चाहे उसका गिरबान नहीं पकड़ दें और अगर नवाज शरीफ किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए चाहे उसके गिरबान की हाथ पाक के इस्तीफा ले लें। और अगर जनाब इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप कोई अपने मिजाज को बाहर रखे इन्होंने कायदोन जिन्होंने किया सी कि मुशर्रफ तू गलत फहमी का शिकार है तू कहना इस कौम को कि मैं तालुक को हिट करूंगा ये तो तालुक पता नहीं लगेगा। आपने फरमाया ऐसे से पाकिस्तान के अंदर रहोगे और इससे के अंदर लबैक या रसूलुल्लाह नारा बुलंद करेंगे
وقت آئے گا کہ پھر انہیں پاکستان کی جگہ نہیں دے گا. آج اور سارے اس ملک کے اندر حکمرانیاں کر دیں, اس ملک کے اندر سرداریاں کر دیں, اس ملک کے اندر جناب سارا کچھ کر دیں, لیکن انہوں نے بچے باہر ملک کے اندر پڑھ دیں, انہوں نے یہ جائیداداں لندن کے اندر پڑھ دیا, اور جناب انہوں نے سیاست کا مرکز پاکستان میں ایک تحریک لبیک پاکستان واحد سیاسی جماعت ہے جن نے کارکن کو لے کے قائد تک سارے کا جینا مرنا بھی پاکستان کے نام ہے, اٹھنا بیٹھنا بھی پاکستان کے نام ہے, انہوں نے بچے کا مستقبل بھی پاکستان کے نام ہے, انہوں نے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی پاکستان میں. اس واسطے کہ انہوں نے کارکنان یا قائدین کے بچے جا کے باہر ملک کے اندر نہیں پڑھتے اور وہ اتنے حکمرانیاں کر کے یا اتنے کما کے باہر ملک کے نہیں بھیجتے, بلکہ اگر کسی کو سارے کارکنان کا باہر ملک میں بیٹھ کے انہوں نے کمائی کر کے پاکستان کے اندر بھیج دیں اور اپنے ملک کو خیر خان لٹیرے کو حکمرانیاں پاکستان کے اندر کی کیا اور جا کے اپارٹمنٹس اور جناب سرے محل اور فلیٹس لندن کے اندر بڑھائے, اور جناب یہ کہے کہ جناب میں پاکستانی قوم اور یوتھ میرے ساتھ کھڑی ہے, میں نے کہا جناب آپ کے گھر کے جو نوجوان ہیں نا وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, یہ یوتھ تو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا 70 سال جو اس قوم کے اوپر مسلط ہے لوگ اور جو اس قوم کے اوپر مسلط ہے, کیا انہوں نے کوئی ایک ایسا ادارہ بھی نہیں بنایا جس کے اندر پاکستانی کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے, یا ایک ایسا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے جس کے آپ نے قابل سمجھا جس کے اندر لوگ مسلمانوں کے بچے اور پاکستانیوں کے بچے اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکے. سب پڑھ کر باہر چلے جاتے ہیں, سب کہہ رہے تھے کہ جناب اینڈ میں بات کہاں آ جاتی ہے, آخر بات کہاں آتی ہے کہ ان کو لوگ ملتے ہیں اور اس طرح قابل کہ وہ سوال گزار کیسے ہوتے ہیں, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ملک کو چلانا کیسے ہے اور ملک کو لے کر چلنا کیسے ہے, نہ معیشت کا پتا, نہ صحت کا پتا, نہ جناب ملک کے تمام معاملات خارجہ اور جناب داخلہ پالیسیوں کا پتا, صرف راہلوں کا ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, یہ پاکستان کے اوپر مسلط IMF اور FATF اور عالمی سامراجوں کے یہ سارے نمائندے یہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وطن اور آپ کا ملک دوبارہ اپنی عزت وقار اور کھویا ہوا تمام ماضی وہ بحال ہو, تو پھر آپ کو ان تمام محب وطن پاکستانیوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جو حقیقت میں پاکستانی ہے, جن کے بچے بھی پاکستانی ہیں, جن کا مستقبل بھی پاکستانی ہے اور جن کا جناب بننا جینا پاکستان کے اندر ہے. یہ نہیں کہ وہ حکمرانی یہاں کریں اور جب عراق کے بہانے لندن چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر اس ملک کے وطن عزیز پاکستان کے خلاف سازشیں کریں, یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آپ پاکستان کو اس کے حقیقی وارث مل چکے ہیں, آپ پاکستان کو لبیک والے مل چکے ہیں جنہوں نے ایک ہی قسم اٹھائی ہے کہ حضور سارا کچھ برداشت ہو سکتا ہے, آپ کی عزت و ناموس کے اوپر کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا. اور اس قوم کو بڑے بڑے رنگین نعروں سے کبھی روٹی کپڑا مکان اور کبھی جناب ریاست مدینہ اور کبھی ترقی کے نام پر تمام رنگین نعروں سے آزمایا گیا. یہ قوم اب جا چکی ہے, یہ قوم اب جا چکی ہے, اس کو پتہ ہے, اس کو ان کے قائد بتا کر گئے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے اور ریاست مدینہ کے اصول کیا ہے اور ریاست مدینہ کے اصولوں پر چل سکتی ہے. ریاست مدینہ اگر بنانی ہے نا تو چھوٹے دعوے چھوڑ کر آ جاؤ, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کسے کہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے پہلے حاکم, پہلے خلیفہ, جس دن آپ خلیفہ بنے آپ نے لوگوں سے خطاب کیا, آپ نے فرمایا مجھے آپ لوگوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے. آج کے بعد جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے اور غالب سمجھتا ہے وہ یہ سمجھے
کہ وہ کبھی بھی غریب کا حق نہیں مار سکتا، اور جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے صدیق آج خلیفہ بن گیا ہے، اس کا حق اس کے دروازے کے اوپر پہنچا دے گا۔ اتنا سا چیپٹر آف اسلام ہے، خلافت یہ تصور ہے۔ لیکن جب ریاست مدینہ کے حکمرانوں کے گورنروں کی لسٹ اسٹارٹ کی جائے تو جناب غریبوں کی لسٹ اسٹارٹ کی جائے کہ کون کون اس ریاست مدینہ میں سب سے غریب ہے، تو ریاست مدینہ کے گورنروں کا نام غربت کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ لیکن آج افسوس جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جب کسی چور، چینی چور، آٹا چور اور جناب کسی بھی چاول چور کو تلاش کیا جائے تو ہمارے حکمرانوں کی کیبنٹ کا حصہ نظر آتے ہیں، اور وہ ہمارے حکمرانوں کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ریاست مدینہ کے حاکم جب ایمس میں اپنی کابینہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کے باہر سے غریبوں کی لسٹ لے کر آؤ، تو حضرت سعید بن عامر الجمحی جو ایمس کے گورنر تھے، ان کا نام لسٹ کے اوپر پہلے نمبر پر آتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ جو سعید بن عامر الجمحی لکھا ہوا ہے، یہ وہی سعید بن عامر الجمحی ہے جو ہمارے گورنر ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا ان کا نام غریبوں کی لسٹ پر پہلے نمبر پر کیسے؟ انہوں نے کہا جی حضرت سعید بن عامر الجمحی اس بات کا خود جواب دیں گے۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر الجمحی گورنر کو طلب کیا، ریاست مدینہ کے حاکم نے اپنے گورنر کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ نام آپ کا کیسے؟ ہم تو آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم آپ کو جناب سارا کچھ ریاست مدینہ کے بیت المال سے دیتے ہیں، آپ کا کیسے؟ انہوں نے کہا جناب جس دن آپ مجھے تنخواہ بھیجتے ہیں نا، شام کو میں گھر نہیں جاتا جب تک غربا کے اندر تقسیم نہ کر لوں، جب تک غریبوں کے اندر تقسیم نہ کر لوں میں گھر نہیں پہنچتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا تصور۔ اور حضرت صدیق اکبر جس دن خلیفہ بنے سب سے پہلے جا کر جو آپ کے پاس، جیسے آج کے زمانے میں ہینڈ میں کیش آ جاتا ہے، کیش ان ہینڈ، جیسے آج کے زمانے میں کیش ان ہینڈ آ جاتا ہے نا، جتنا آپ کے پاس مال ہونا تھا آپ نے جا کے سارا جمع کرا دیا، بیت المال میں سارا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ آپ نے بتایا اب اس کو ضرب اور تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں حاکم بن گیا ہوں۔ اور آپ اگلے دن جناب تجارت کا سامان اٹھائے بازار میں نکلے، حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا بابا جی کہاں؟ آپ کہنے لگے اے عمر میں ریاست مدینہ کا حاکم بنا دیا گیا ہوں، صاحب ظاہر میں نے کرپشن تو نہیں کرنی، میں نے PA تو نہیں لینے، میں نے 12 لاکھ دے کر اپنے گھر کو ریگولائز نہیں کروانے، لیکن میں نے تجارت کرنی ہے، حق حرام کھانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ اس ریاست کے حاکم بن چکے ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ حضرت عمر آئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، انہوں نے آ کر حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی۔ تنخواہ کیا مقرر کی؟ جتنی ایک مدینے کے مزدور کی تنخواہ دی، جتنی ایک مدینے کے مزدور کی تنخواہ دی، آپ کی تنخواہ مقرر ہو گئی۔ آپ گھر میں ایک دن کھانا کھا لیں، آپ کی زوجہ نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، آپ نے کھانے کے بعد کہا کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جتنی تنخواہ ملتی ہے نا اس سے صرف روٹی پوری ہوتی ہے، میٹھا کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں میٹھا کھانا اس سے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جتنی تنخواہ ملتی ہے صرف روٹی پوری کرنی۔ آپ کی زوجہ نے آپ کا اعزاز کی، کچھ دن بعد آپ دوبارہ کھانے واسطے بیٹھے تو دیکھا کہ کھانے کے نام کوئی میٹھی ڈش کی نام رکھی گئی، کوئی اس زمانے میں جو بھی میٹھی چیز کو نام رکھی گئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو بلا کے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ میٹھا کھانا کتوں آیا، یہ میٹھی ہانڈی کتوں آئی؟ کسی کا کہنے ہو کہ جناب کسی تنخواہ ملتی، انہوں نے گھر کی روٹی پوری ہوتی۔ انہوں نے کہا جی میں آج کے زمانے کے بعد آپ پائی پائی کہہ رہا ہوں، پائی پائی بچائی، پیسہ پیسہ بچایا، روپیہ بچایا روزانہ، اور آج کافی دیر بعد کافی پیسے جمع ہو گئے تو میں انہوں نے میٹھی چیز خرید کے بھائی واسطے میٹھا بڑھایا۔ آپ اس سے وقت اپنے دسترخوان کو اٹھے، جا کے بیت المال میں خزانچی کو بلایا، آپ نے فرمایا صدیق کی تنخواہ کو کیسے گھٹ کر دیتے جائیں، کیونکہ صدیق کا گزارا تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اگر ریاست مدینہ کے اصول میں چلنا تو آؤ ہم ریاست مدینہ رسیے کہ ریاست مدینہ کی ہے۔ ایک ریاست مدینہ کا حاکم اتنے مضبوط کی تنخواہ لے گیا، کلام اقبال کہنا دائمان فقر راف زودان مثل سلمہ دان مدان بودان اور سروری در دین ماں خدمت کریت اگلے فاروقی و فقر حیدریت۔ اقبال کہنا سارے دین کے اندر، سارے اسلام کے اندر اگر حکمرانی کا کوئی تصور ہے نا تو صرف اور صرف خدمت کا تصور ہے۔ وہ کہنا تو یہ کہنا کہ جناب ریاست سے ذمہ داران ٹھیک ہو جائیں، تمامات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور پہ
دور ایران پتہ ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا اور یہاں کے خط بھیجا. اس خط کے اندر جب حضرت عمر نے وہ خط کھولیا اس خط کے اندر لکھا ایسی کہ بعض مسلمان مجاہدین اتنا قیمتی سامان اس مقام کو تو ملا جتنے رات کو علاوہ انہوں نے دیکھا والا کوئی نہیں سی, لیکن کسی ایک نے بھی سوئی کی پر زیادتی نہیں کی تھی. حضرت عمر روڈ لاتا ہے مولا جناب حضرت علی مرتضیٰ کے کھڑے سن. حضرت علی نے مولا حضرت عمر سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا عمر رونا کیوں ہے جب تو جو بدیانت نہیں تیری رعایت کس طرح بدیانت ہو سکتی, جب تو بدیانت نہیں کہ تیری رعایت کس طرح بدیانت ہو سکتی. لوگ پوچھتے ہیں کہ لبیک آیا کتنا جذبہ آیا کتوں, میں کہ جی وہ ایک بابے بھی نظر آیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس واسطے کہ وہ بدیانت نہیں سن اور استاد صاحب فرمایا کرتے سن پرانے سے پانی صاف تھلے اترتا, یہ اس کو گندا اترے کہ تھلے آ کے صاف نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس سے صفائی کرنی پڑے اور انشاءاللہ اس سے صفائی کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے اس ملک کے ہر معاشرے ہر ادارے اور ہر چیز کی صفائی کریں گے تاکہ ملک پاکستان انہاں بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا ہو کے ترقی کر سکے. جنہیں بنیادوں واسطے سارے بڑے نے اس پاکستان کو بڑھایا, اس پاکستان کو لچر ٹپڑ واسطے نہیں بنایا, اس پاکستان کو جناب کھیڑا کودر واسطے نہیں بنایا, اس پاکستان کو جناب کرپشن اور جائیداداں اور مال و زر بنانے واسطے نہیں بنایا, اور اس پاکستان کو غریبوں کو دبانے واسطے نہیں بنایا. بلکہ سارے بڑے نے جو پاکستان بنایا سی ایک کوئی نعرہ بنایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور اگر پاکستان کو صحیح معنی میں لے کے جانا تو انہیں کشمیر فروش بولو پاکستان کی جان چرانی, اور وہ کشمیر فروش کہ کشمیر پلیٹ رکھ کے باہر گزرے کا پلیٹ رکھ کے پوری قوم تڑپ کے رہ گئی. 70 سال قوم میں گانے سنانے رہے کہ کشمیر ساری چار آگے, کشمیر ساری چار آگے, کشمیر ساری چار آگے, لیکن بھارت نے راتوں رات اس چار آگے قبضہ کر لیا اور ایک نے بڑے 2 نمبر چور اور جناب جھوٹے نکلے کہ انہیں طرف نہ بھی دوبارہ نہیں کیتا. چار آگے ہوتے قبضہ ہو گیا اور ایک طرفے بھی نہیں. اور بابا جی فرماتے سن کہ اگر کشمیر لینڈ سے تو غوری باہر کٹو, ابدالی باہر کٹو, عطب باہر کٹو, خالق کہیں باہر کٹو. میں بھی لبیک آئے لے آتا میری نیچے میں کھوک کے کہ شامی کشمیر فتح ہوا ہے تو سارا نام اٹھا کے آتا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گل کرو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں پتہ نہیں کی کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے بندے سچی کی تھا اسی موقع ہو گیا, اسی ماں کے بچے بنوائے, اسی ماں کے کام کے اندر لوگوں نے شہید کیا, اصل تو کچھ نہیں کیا, بلکہ جب لوگ سارے شہید ہو بھی رہا تھا اسی کتابی کوئی نعرہ لایا تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اے ملک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنایا. اس کے اندر کسی کو شک کے تو سارا نظریہ نہیں سمجھ سکتا. اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنیا اور اسلام سارا میرے آقا مولا کی ذات کا نام ہے. اور اس ملک کے اندر بسنے والے تمام عاشقان رسول حضور کے نام پہ جیئے, حضور کے نام پہ مرتے. اور انشاءاللہ اسی نے سارے اختیاروں کو میرا صفایا کرنا اور کسی ظالم نہ ملے بغیر, کسی ظالم نہ دوستی کیتے بغیر, ہاں جو سامنے کرنے ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ بنا کرنے آپ بہت ترقی کر لیں گے. میں نے کہا بھائی
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کو جانتے ہوئے اس کی مدد کی قیامت والے دن وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور میرے آقا مولا نے فرمایا تھا کہ تمہارا بھائی اگر کہ ظالم ہو یا مظلوم دونوں ہاتھوں میں اس کی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم ہو تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے, ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ روکو, اس کے ہاتھ کو روک کر اس کی مدد کرو تاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے. تو ہم اس لیے کھڑے ہوئے تاکہ کسی کو ظلم کے اوپر نہ چلنے دے. علامہ اقبال نے کہا کہ محبت حافظ یقین گرن کائنات میں زندگی کا محرن. اقبال نے کہا کہ قیامت تک اسلام کے لیے دو اصول ہیں, ایک ہے قرآن اور ایک ہے تلوار. گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء جب بھی وہ قرآن پڑھتی ایک طرف تلوار رکھتی ایک طرف قرآن پڑھتی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تلوار رکھ کر قرآن کیوں پڑھتی ہے؟ تو انہوں نے بات تاریخی کی اور مسلمانوں کا جو مقصد ہے اس کا بتایا. انہوں نے کہا کہ تلوار اس لیے تاکہ وہ قرآن کا رستہ صاف کرے اور قرآن اس لیے تاکہ وہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے. میرے آقا مولا نے تلوار کو غزوہ احد والے دن بلند کر کے پوچھا تھا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجان آ گیا ہے, پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ سنو سارے طاقت رکھنے والوں, سنو جو یہ کہنے والوں کہ اسلام صرف اخلاق سے پہنا ہے. بھائی اخلاق سے بھی پہنا ہے, میرے آقا مولا کی تلوار سے بھی پہنا ہے. اور میرے آقا مولا کی جو تلوار کی نفی کرے تم جو اخلاق کے لیے یہ شہید رکھا ہوا ہے, یہ غوری رکھا ہوا ہے, یہ اخلاق رکھا ہوا ہے, یہ اخلاق کے طور پر نہیں رکھا ہوا ہے نا, یہ قوت کے طور پر رکھا ہے. باقی اور مستقاب میرے بات میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اپنی قوت کو بڑھاؤ. یہ جو تم نے آگے پیچھے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں, اپنے پروٹوکول رکھے ہوئے ہیں, اخلاق رکھے ہوئے ہیں, اخلاق کے طور اپنے پروٹوکول کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو میرے آقا مولا نے فرمایا کہ طاقت کا مقصد کیا ہے, طاقت ہے کیا, طاقت کہنے کس کو ہے؟ حضرت ابو دجان آ گیا ہے, پوچھا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ وہ ٹیڑھی ہو جائے. کس کے خلاف چلے گی؟ مسلمانوں کے خلاف نہ چلے. آگے بات سنیں. میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا حق کیے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کسی مظلوم کو نہ چلے. طاقت کا حق کا سر ہے. میرے آقا مولا ایڑی جانے میری ساری بات سے نہیں گیا. میرے آقا مولا نے فرمایا کسی مظلوم ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا تیسرا حق کیے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے. اور تمام کائنات یہ طاقت رکھنے والے ہو تاکہ آقا مولا دس کے کہیں کہ کس کے خلاف چلے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے خلاف. اور کسی مظلوم ہوتے نہ چلے اور کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے. حضرت ابو دجان نے تو میرے آقا مولا نے تلوار دیتی نا کہ حضرت ابو دجان نے تلوار لے کے بڑے پہلوانوں کی طرح میدان سے چلے, بڑے چوڑے ہو کر چلے, بڑے چوڑے ہو کے چلے. کہ میرے آقا مولا نے جب حضرت ابو دجان نے چار سجدے دیکھے نا کہ میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ نے یہ چار بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمن کے سامنے پسند ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. لوگ کہنے کی تحریک لبیک پاکستان کو جناب ان کے پاس غور نہیں ہے. میں نے کہا آپ دھاگے چھوڑ دیں, ہم جلسہ کریں, جگہ تنگ پڑ جائے, ہم جناب ریلی نکالیں, روڈ تنگ پڑ جائے, اور جب ہمارے ڈبوں میں سے ووٹ نکلے تو چل نکلے, آپ دھاگے چھوڑیں, آپ کے ڈبے کم پڑ جائیں گے, ہمارے ووٹ زیادہ ہو گئے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا. ہاں سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا. ظلم چھوڑ دے, حق جس کا حق ہے اس کو پورا دے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کسی سے کوئی حق مانگتے ہیں, لیکن اس بار چمن والے اپنا حق پورا لیں گے اور اس بار کسی ڈاکو کو اپنے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اگر وہ ہاتھ بڑھا تو وہ ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے, وہ آنکھیں اٹھی تو وہ آنکھیں نوچ کے رکھ دیں گے. ہاں اس دفعہ ہم جب ناموس رسالت پر پہرا دینا جانتے ہیں, ختم نبوت پر پہرا دینا جانتے ہیں, تو اپنے ووٹوں پر پہرا دینا بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور اس دفعہ وہ کوئی ہاتھ بڑھا تو وہ ہاتھ کھینچ لیں گے اور کسی کو حق نہیں دیں گے کہ کوئی ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالے, بلکہ ہاتھ ستم کر سے ایک ہی بات کریں گے کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے,
تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور ہمارے بابا جی ہمیں وہ ویژن دے کر گئے ہیں, وہ نظریہ دے کر گئے ہیں. وہ نظریہ جھکنے اور قابل فروغ نہیں ہے, نہ بکنے والا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. اگر ہم 2 دن کر جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کر جیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.